ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر چلائے دروازہ بند کیے وہ بیڈ پر کتابیں پھیلا کر پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے FSC کے پیپرز بہت نزدیک تھے۔ پڑھائی میں اس نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا تھا۔ وہ اس بار بھی بورڈ میں شاندار کامیابی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یکلخت اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے جگ دیکھا جو خالی تھا۔ ہاتھ میں جگ لیے وہ کچن میں جا کر فریج سے ٹھنڈا پانی بھرنے کا سوچنے لگی۔ کمرے سے نکلتی وہ لمبی راہداری عبور کرتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ لاؤنج میں صوفے پر اس کا کزن میر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے میر کے بائیں شانے پر اپنا سر رکھا ہوا تھا اور وہ سامنے دیوار پر لگی LED پر مووی دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سیماب، میں نکاح کے پیپرز بنوا چکا ہوں۔ تم اپنے ہسبینڈ سے طلاق لوگی تو ہم چھپ کر نکاح کر لیں گے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ سب سنتے ہی ارینا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ I love you میر، تمہارے لیے تو میں اپنی جان دے سکتی ہوں، سیماب میر کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ یہ سب دیکھ کر ارینا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بے ساختہ میر کی نگاہ ارینا پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے نہیں معلوم تھا گھر میں ارینا موجود ہے۔ اسے لگا گھر میں سب لوگ ہی شادی پر گئے ہیں۔ اس کے خاندان میں کسی کی شادی تھی، سو سب لوگ آج شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میر اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوا سیماب کو گھر لے آیا تھا تاکہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکے، مگر اب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ارینا گھر پر ہی موجود ہوگی۔ اسے دیکھ کر اس کا سخت موڈ خراب ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادی پہ نہیں گئی؟ وہ سیماب کو دور کرتے اب سختی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ میرے پیپرز ہیں اس لیے میں نہیں گئی، پانی لینے آئی تھی، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو رکھتے ہوئے بولی اور تیز قدم اٹھاتی بائیں جانب مڑ گئی جہاں کچن موجود تھا۔ میر سوچنے لگا کہ جانے یہ لڑکی کب سے یہاں کھڑی تھی اور کہیں اس نے ان دونوں کی باتیں تو نہیں سن لی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب سیماب کے نمبر پر کال آنے لگی۔ او نو میر، میرے ہسبینڈ کی کال آ رہی ہے، اب مجھے جانا ہوگا گھر۔ وہ اپنا پرس اور شال اٹھاتی ہوئی بولی۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں، وہ اسے کہتا ہوا بولا اور اسے چھوڑنے چلا گیا۔ جب گھر واپس آیا تو بے ساختہ اس کا دھیان اپنی اس کزن ارینا کی طرف گیا جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسے پتا تھا یہ سب باتیں وہ اس کے باپ کو بتا دے دی اور یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے وارننگ دینے اس کے کمرے میں گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے ارینا کو پڑھائی کرتے ہوئے پایا۔ ارینا اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میر چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم نے ڈیڈ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس گھر سے تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، کچھ سمجھ آیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے بولا اور آخر میں اس پر جھکتا ہوا اسے خوف زدہ کرنے کے لیے بولا۔ ارینا اس کی غصیلی طبیعت کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، تمہارے یہی بہتر ہے، تم اپنا منہ بند رکھو، بنگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا ہوا بولا اور اس کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ارینا بیڈ پر بیٹھ گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کا یہ کزن بہت حوصلہ، تیز مزاج اور اڑیل طبیعت کا مالک تھا، اس لیے ارینا کو اس سے بہت خوف آتا تھا۔ مگر آج جو میر نے اس لڑکی سے بات کی تھی وہ بہت بڑی تھی اور یہ بات ہرگز اپنے شمشیر چچا سے نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے اس نے سوچا وہ اس بار بھی میر کی بات کو نہیں مانے گی۔ شمشیر صاحب گھر واپس آ چکے تھے، باقی لوگ بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ شمشیر صاحب اپنے کزن کی بیٹی ارینا کے کمرے میں گئے، اسے پیپرز کے متعلق پوچھتے ہوئے سوال کیا کہ اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بغیر کسی جھجک کے انہیں بتا دے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسے میر کے بارے میں پوچھا۔ ارینا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ اسے ہر حال میں شمشیر صاحب کو سچ بتانا تھا، یہ حقیقت وہ مخفی نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ چچا جان، میں نے میر کے بارے میں کچھ بتانا تھا، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ شمشیر صاحب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اسے پریشان گھبرایا ہوا دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی بڑی بات تھی، تبھی وہ اتنا جھجک رہی تھی اور بتانے میں تردد محسوس کر رہی تھی۔ چچا جان، آپ پلیز میر کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے، اس نے مجھے منع کیا تھا، وہ التجا کرتی ہوئی بولی اور پھر اس نے انہیں سب بتا دیا کہ میر اس لڑکی کو گھر لے کر آیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک تھے اور میر کا اس سے خفیہ نکاح کی بات کرنا سب کچھ وہ انہیں بتا چکی تھی۔ شمشیر صاحب کے چہرے کے نرم تاثرات یکا یک سخت ہوئے تھے
آنکھوں میں خون آنے لگا، فشار خون میں بلند ہوا تھا۔ ان کا بیٹا اس حد تک پہنچ سکتا ہے، ان کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی اور برہمی لیے کمرے سے جا چکے تھے۔ ارینا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے لگنے لگا جیسے اس نے شمشیر صاحب کو سچ بتا کر اچھا نہیں کیا۔ اگر میر کو پتہ چل گیا یہ سب اس نے اس کے باپ کو بتایا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس بار میر جو کرنے والا تھا وہ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ شمشیر صاحب نے میر کو اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھا اور سیٹی بجاتا ہوا اسٹڈی روم میں آ گیا۔ جی ڈیڈ، بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ لاپرواہی سے بولا اور ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ اسے تھوڑی دیر بعد اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ چٹاخ! وہ اسی سوچ میں تھا جب اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید ہوا۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ یہ تھپڑ اسے اس کے باپ نے ہی مارا تھا۔ وہ شاکڈ رہ گیا کہ آخر اس کا کیا قصور تھا۔ وہ لڑکی، سیماب، اگر مجھے کبھی دوبارہ تمہارے آس پاس بھی نظر آئی یا تم نے اسے رابطہ ختم نہ کیا تو تمہیں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دوں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولے۔ انہیں سیماب بالکل پسند نہیں تھی۔ سیماب کا کیا ذکر ہے یہاں ڈیڈ؟ میں نے تو آپ کے کہنے پر اسے اپنا ہر تعلق توڑ لیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہوئے بولا، مگر اس کے اس جھوٹ پر شمشیر صاحب کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ایک اور تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ اس دفعہ میر ضبط کر کے رہ گیا۔ وہ قابل اس کا باپ تھا، اس لیے وہ خاموش رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اور یہ جرأت کرتا تو وہ ایک کے بدلے 4 دیتا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے میر۔ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو جسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا بیٹا گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خفیہ نکاح کا منصوبہ بنا رہا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولے۔ اس بار میر شاکڈ رہ گیا کہ اس کے باپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا۔ پھر اس کے ذہن میں ارینا کا چہرہ آیا۔ اس رات وہ انہیں ساتھ دیکھ چکی تھی اور ان کی باتیں بھی سن چکی تھی، تو لازماً اسی نے اس کے باپ کے کان بھرے تھے۔ اس نے غصے سے سوچا، ڈیڈ، یہ بات آپ سے ارینا نے کہی ہے نا؟ اس 2 ٹکے کی جھوٹی لڑکی کی باتوں پر آپ نے یقین کر لیا؟ وہ صرف الزام لگا رہی ہے مجھ پر، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ دل چاہ رہا تھا ارینا کا گلا دبا دے۔ اس بچی کے بارے میں اگر کوئی فضول بات تم نے کی یا اسے خوف زدہ کیا تو اس بار تمہارا حال میں برا کروں گا۔ جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے آفس میں کام پر دھیان دو۔ اب مجھے کسی بیہودہ سرگرمیوں میں نظر آئے تو چھوڑوں گا نہیں، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولے، اور سیماب کے گھر والوں کو کال کرنے لگے۔ سیماب کے ڈیڈ ان کے کاروباری حریف تھے، اور دوسرا یہ کہ سیماب شادی شدہ تھی اور میر کو پسند کرتی تھی۔ میر بھی اسے پسند کرتا تھا۔ یہ 2 وجوہات تھیں کہ وہ میر کی شادی سیماب سے نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ سیماب کے باپ کو انہوں نے سیماب کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد سیماب کے شوہر نے اسے اس کا فون چھین لیا اور اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ وہ اسے کسی صورت طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ میر پہلے تو خاموش ہو گیا تھا، ارینا کی غلطی کی اسے سزا نہیں دی تھی، مگر یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ارینا کے 2nd ایئر کے پیپرز ختم ہو چکے تھے اور وہ اب فارغ تھی۔ اس نے گھر کے کاموں میں چچی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ میر اسے دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں اسے انتقام لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ آج لاؤنج میں موجود تھی۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چچی جان اور باقی لوگ اپنے اپنے کاموں سے گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر پر تنہا تھی۔ جب میر گھر آیا تو اس نے ارینا کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میر کی تکلیف میں نئے سرے سے اضافہ ہونے لگا۔ وہ غصے کی شدت سے اس کے قریب آیا۔ ارینا نے کسی کی موجودگی محسوس کی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ میر ترکی کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ آج اتنے دنوں بعد اس کا میر سے یوں روبرو سامنا ہو رہا تھا۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ میر کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ میر اب دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ ارینا اسے نظریں چرا کر وہاں سے جانے لگی، مگر میر فوری اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوا تھا۔ یکلخت اس کی آنکھوں میں سرد مہری آ گئی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا حساب اب تم پل پل دو گی میری جان، میر تقی نے اسے کمر سے تھامتے سرد لہجے میں کہا، تو وہ ڈرپوک سی لڑکی نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ خوف سے بولی۔ میر اس کی آنکھوں میں بے بسی کو دیکھنے لگا۔ اس بار تمہاری معافی نہیں۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری زندگی میں مداخلت کر کے تم نے میری زندگی تنگ کر دی ہے۔ آج گھر میں کوئی نہیں ہے
اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میر نے پراسرار لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ارینا کی روح فنا ہو گئی۔ سوری، پلیز، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں واپس گاؤں چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، وہ یک لخت روتے بولی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو بہنے لگے۔ اسے واقعی میر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان آنسوؤں کو میر نے دلچسپی سے دیکھا، مگر اس کی التجاؤں سے اسے فرق نہ پڑا۔ وہ اسے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میر تقی نے اسے مہلت دیے بغیر اپنے کمرے میں گھسیٹا۔ وہ کسی نازک مورتی کی طرح صوفے پر گر گئی تھی۔ اس کی جان نکلنے لگی جب تقی نے دروازہ اندر سے لاک کرتے سگریٹ سلگائی اور اس کے سامنے نکاح کے کاغذات پھینکے۔ یہ نکاح کے کاغذات میں نے اپنے اور سماب کے لیے تیار کروائے تھے، مگر تم نے میرے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ ان کاغذات کو میں اب ضائع تو نہیں کر سکتا، اس لیے اب تم ان کاغذات پر سائن کرو گی۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ارینا کے ہوش اڑ گئے۔ میں معافی مانگتی ہوں تم سے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، مگر میں یہ نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ نکاح کے کاغذات اسے واپس تھماتے ہوئے بولی۔ میر غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ہر حال میں آج پچھتانے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ ارینا بے تحاشا رونے لگی۔ میر نے اسے بازو سے کھینچا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس وقت تمہارا انکار میرے اندر چھپے وحشی انسان کو زندہ کر سکتا ہے، جلدی کرو، سائن یہاں، وہ اسے غصے سے کہتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ ارینا ہرگز اس نکاح نامے پر سائن نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اجرت میں ڈرتے ہوئے میر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور اسے پوری قوت سے دھکا دیتی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میر کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس لڑکی کی جرأت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے 2 مرتبہ تھپڑ مارا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ صرف اس لڑکی کی وجہ سے اس کا سماب سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ صرف اس ارینا کی وجہ سے وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے ہر صورت اس کا بدلہ ارینا سے لینا چاہتا تھا، جو اس کے باپ کو جان سے پیاری تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ارینا کے پیچھے گیا، مگر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے لاک لگا چکی تھی۔ اس کی حرکت میر کو ناگوار گزری۔ اس نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ باہر نکلو ارینا، ورنہ بہت برا حال کروں گا تمہارا، وہ دروازہ پیٹتا اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ ارینا کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند ہو کر لرزنے لگا۔ خوف سے وہ پسینے میں بھیگ گئی۔ اسے میر کے ارادے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اسی دوران میر کے فون پر کال آنے لگی۔ جھنجھلا کر اس نے فون اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ نکاح خواہ کا فون تھا۔ وہ اسے ایڈریس پوچھ رہے تھے، کیونکہ آج ہی کے دن میر نے سماب سے فارم ہاؤس میں نکاح کرنا تھا۔ اس کے زخم ایک بار پھر تازہ ہونے لگے۔ اس نے نکاح خواہ کو شام میں آنے کا کہا اور فارم ہاؤس کا ایڈریس دے کر کال بند کر دی۔ آج نکاح تو ہو کر رہے گا، میرا اور سماب کا نہ صحیح تمہارا اور میرا، اور اس کے بعد تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا میں، وہ دل میں سوچتا ہوا بولا۔ پھر اس نے کچھ سوچا اور ارینا کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لی اور دروازہ کھولتا کمرے کے اندر چلا گیا۔ ارینا جو بیڈ پر خوف زدہ بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ جلدی اٹھو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، وہ جھوٹ بولنے میں ماہر تھا۔ اس بار بھی جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کے ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہاری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سو شمشیر صاحب نے اسے ارینا کو گاؤں لے جانے کا کہا ہے۔ یہ سنتے ارینا کے ہوش اڑ گئے۔ امی ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں انہیں؟ پلیز بتاؤ، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ہاں، زیادہ چوٹ نہیں آئی، بس تم جلدی تیار ہو جاؤ، وہ جان بوجھ کر نرمی سے بولا۔ ارینا عجلت میں اس کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میر نے اس کا شناختی کارڈ ڈھونڈنا شروع کیا، جو اسے اس کی ٹرانسپیرنٹ جیومیٹری سے ملا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کارڈ جیب میں ڈالتا وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ سارے راستے ارینا پریشان حال رہی تھی۔ آنسو بہاتی وہ اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی، اور میر اپنی انا کی تسکین محسوس کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے سخت زہر لگتی تھی، اور اس لڑکی سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ نکاح تھا۔ وہ گاؤں سے یہاں شہر میں 2 سال پہلے پڑھائی کے سلسلے میں آئی تھی، مگر ان 2 سالوں میں اس نے میر کی شمشیر صاحب کے سامنے ہر بات کی مخبری کی، جس کے بعد شمشیر صاحب بہت سخت ہو گئے اور اس کے ہر کام پر پابندی لگا دی۔
شمشیر صاحب نے ارینا کو اعتماد میں لیا کہ وہ میر تقی پر نظر رکھنا شروع کر دے۔ یوں اس نے میر پر نظر رکھتے ہوئے ایک ایک پل کی خبر ان کو دینا شروع کر دی۔ اس کا باپ ارینا کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا اور انہوں نے ان 2 سالوں میں ارینا پر بہت اعتماد کیا تھا اور اپنی سکی اولاد کو بہت ذلیل کیا تھا۔ سو اب وقت تھا وہ ارینا سے نکاح کر کے اس گھر میں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا اور پھر اس کا باپ خود ارینا کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالتا۔ یہی منصوبہ بندی کرتا ہوا وہ اسے گھر سے دور نکاح کرنے لایا تھا۔ میر اندرون شہر سے دور سنسان سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ارینا حیران پریشان سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب میر نے گاڑی فارم ہاؤس کے باہر روکی تو اسے دھچکا لگا۔ یہ فارم ہاؤس کیوں آئے ہم؟ وہ اسے گھبرا کر پوچھنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گاڑی سے اترا تو ارینا کو بھی مجبوراً اترنا پڑا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے ہاتھ سے تھامتا اندر لے جانے لگا۔ ارینا ناسمجھی سے اسی کے ساتھ چلتی گئی۔ وہ راہداری عبور کر کے اسے آخری کمرے میں لے آیا۔ گاؤں جانے سے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا۔ ارینا کی سانس اٹک گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا مذاق کر رہے ہو؟ پلیز مجھے امی کے پاس لے جاؤ، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، یا میں خود چلی جاتی ہوں، وہ اب کی بار غصہ کرتی ہوئی بولی۔ اپنی ماں کی ٹینشن اسے کھائی جا رہی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو اپنی ماں سے کبھی نہیں مل سکو گی، ان کی حالت سیریس ہے۔ نکاح کرو مجھ سے تو تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں گا تمہیں، ورنہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور تم کہاں غائب ہو گئی یہ 7 ملکوں کی پولیس بھی بتا نہیں پائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ وہ اسے مشکل میں ڈال چکا تھا اور ایسی حالت میں اسے چھوڑ دیا تھا جہاں آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ یہ شخص بہت ظالم تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اس شخص کو اچھا مزہ چکھائے گی۔ اس وقت وہ بے بسی کی حالت میں تھی، اس لیے اس کی بات ماننے میں ہی عافیت تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ نکاح وہ دل سے نہیں کر رہی تھی، اس کی مجبوری تھی۔ میر کی ازلی اکڑ کے بارے میں اسے اچھی طرح سے معلوم تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے ساتھ اس کمرے میں آئی جہاں نکاح خواہ موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح شروع ہوا۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر نکاح خواہ اور گواہان وہاں سے چلے گئے۔ اب اس فارم ہاؤس میں صرف وہ دونوں تنہا تھے۔ مجھے امی کے پاس لے جاؤ، میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اب تم بھی میری بات مانو، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے فارم ہاؤس سے لے کر نکلا اور پھر اندرونی شہر کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو گاؤں کا راستہ نہیں ہے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ ہم گھر جا رہے ہیں، تمہاری امی بالکل ٹھیک ہے، تم سے نکاح کے لیے ہاں بلوانے کے لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ارینا شاک رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا میر اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، چیخے چلائے۔ یہ درد اس کے لیے وبال جان بن رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں چچا جان کو بتاؤں گی سب کچھ، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تکلیف کی شدت سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ اس کی اس دھمکی سے میر ہنسا تھا۔ اسے اس کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یہ سب میں تمہارے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے باپ کو تم سے نفرت ہو اور وہ تمہیں گھر سے نکال دیں۔ اور جہاں تک بات ہے تم نے میرا کیا بگاڑا ہے، تو پچھلے 2 سال سے تم میری زندگی میں کسی CCTV کی طرح مسلط ہوئی ہو۔ تمہاری وجہ سے سیما مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ اسے غصے سے اس کی غلطیاں گنواتا ہوا بولا۔ ارینا خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ میر سے دشمنی مولنا اسے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ وہ خوف سے سوچنے لگی کہ جو اس حد تک گر سکتا ہے وہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ کسی صورت خاموش نہیں رہے گی۔ اس کی ہر حرکت کے بارے میں شمشیر صاحب کو بتا کر رہے گی۔ اسے گھر کے باہر چھوڑ کر وہ گاڑی بھگاتا ہوا چلا گیا اور وہ روتے ہوئے بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ گھر پر ہنوز کوئی نہیں تھا۔ شمشیر صاحب بزنس ٹور پر گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر آنسو صاف کر کے اپنے فون سے اپنی ماں کو کال کی تاکہ ان کی خیریت معلوم کر سکے۔ جا کر بھی وہ انہیں میر کی حرکت نہیں بتا سکی کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو جائیں گی۔ وہ انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی دل کی مریضہ تھیں۔ ارینا کو گھر چھوڑ دینے کے بعد وہ کافی شاپ پر آ کر کافی پی رہا تھا۔
ارینا کے ساتھ جو اس نے کیا اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، کسی چیز کا ہرگز پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ کافی پیتا ہوا آگے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اب اس کی زندگی کا یہی مقصد تھا کہ وہ اس کا چین و سکون برباد کرتے اور اسے پچھتانے پر مجبور کرتے۔ جو میر اسے ایک بار دشمنی مول لیتا تھا وہ اسے ہرگز معاف نہیں کرتا تھا۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور اسلام آباد کے لیے نکل گیا، کیونکہ شمشیر صاحب نے اس کے کام کے سلسلے میں وہیں بھیجا تھا۔ شمشیر صاحب بزنس ٹور سے واپس پاکستان آ چکے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ سائمہ چچی اور میر بھی موجود تھا۔ ارینا آج انہیں میر کی سچائی بتانے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، رزلٹ کب آ رہا ہے تمہارا؟ شمشیر صاحب کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ چائے کا گھونٹ لیتے وہ اسے پوچھنے لگے۔ ارینا نے ایک حقارت بھری نگاہ میر کی طرف ڈالی۔ میر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ چچا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی بولی، مگر اس کے باوجود اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر چچا جان کو تشویش ہونے لگی۔ آج ارینا ہرگز خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے سائمہ چچی اور میر کی موجودگی کے باوجود اس نے چچا جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح میر نے اسے بلیک میل کیا اور زبردستی اسے نکاح کیا۔ چچا جان سمیت سائمہ چچی کو سانس سونگ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ارینا؟ میں تو 5 دن سے اسلام آباد موجود تھا، آج ہی آیا ہوں۔ میں کیسے تم سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میں تو تمہیں پسند بھی نہیں کرتا۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ وہ صاف صاف مکر گیا تھا۔ ارینا نے غصے سے اس شخص کو دیکھا جو بالکل بھی قابل اعتبار نہیں۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، تم نے یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ چچا جان پلیز آپ مجھے گاؤں بھجوا دیں، اس سے طلاق لے کر، وہ آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ سائمہ چاچی تو پہلے ہی اسے اتنا پسند نہیں کرتی تھی، اس کی بات سن کر مزید برہم ہو گئی۔ لڑکی، تم پڑھ پڑھ کر اپنا دماغ خراب کر بیٹھی ہو، کیوں میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو؟ سائمہ چچی کی بات سن کر وہ مزید دکھی ہو گئے۔ تم دونوں کمرے سے جاؤ، میں بات کرتا ہوں ارینا سے، چچا جان رسانیت سے بولے اور ان دونوں کو کمرے سے بھیج دیا۔ وہ سسکتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اپنی بات مکمل کرتے رو رہی تھی۔ چچا جان کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور پھر اسے کمرے سے بھیج دیا۔ رات کو میر شمشیر صاحب کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ کسی سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ ڈیڈ، کیا بات کی آپ نے پھر ارینا سے؟ وہ ہاتھ میں لیس کا پیکٹ تھامے کھاتے ہوئے بولا۔ شمشیر صاحب غور سے اسے دیکھنے لگے۔ اسے میں نے سمجھایا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، پڑھائی کے سٹریس کی وجہ سے شاید اسے وہم ہوا ہوگا۔ شمشیر صاحب کی بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور سب کے سونے کے بعد وہ ارینا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارینا اس وقت جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے آنکھیں کھول کر میچیں۔ اس شخص کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ویسے تمہارا حال دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف میں ہو، وہ اسے تنگ کرنے کے ارادے سے بولا۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ ارینا اسے شکست دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے جو کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیے بنا کروٹ لے کر آنکھیں موند گئی۔ میر اسے بے بس محسوس کر کے بہت خوش تھا۔ سگریٹ سلگاتا وہ کمرے سے چلا گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر گھر کے سب افراد موجود تھے۔ ارینا بھی ان سب کے ساتھ آ کر کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ میر نے اس پر نظر ڈالی تو اسے تھوڑی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا سوگ میں وہ تڑپ رہی ہوگی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور چہرے پر بے بسی، مگر وہ تو آج بہت مطمئن اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود اطمینان اسے سوچنے پر مجبور کر گیا۔ چچا جان، مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ کل جو میں نے وہ سب کہا وہ جھوٹ تھا۔ میں میر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا کہ شاید آپ میری شادی اس سے کر دیں۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ میر کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ ارینا کیا بول رہی تھی؟ وہ دنگ رہ گیا۔ سائمہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ شمشیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی غلطی قبول کی۔ مجھے تم شروع سے ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند ہو۔ اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ شمشیر صاحب اپنی رضامندی دیتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لڑکی نے کل مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا اور آپ؟ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ میں معافی مانگ رہی ہوں نا میر، پلیز تم بھی مجھے معاف کر دو، وہ اسے دیکھ کر بولی۔ میر کو شدید غصہ آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کیا چاہتی تھی۔ تو پھر طے ہوا کہ اسی مہینے تمہاری شادی ہوگی۔
ارینا، تم جیسی لڑکی کا میری بہو بننا میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، شمشیر صاحب خوشی سے بولے۔ وہ دونوں ماں بیٹا شاک رہ گئے تھے۔ شمشیر صاحب سنجیدہ تھے، اسی لیے اسی دن سے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ارینا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ میر کی طرف ڈالی اور کل رات کا وہ منظر یاد کرنے لگی جب اس نے شمشیر صاحب کو میر کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ارینا، اور میں جانتا ہوں میر اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اب جیسا میں تمہیں کہوں گا تم ویسا ہی کرنا، یہ خود تمہارے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ ارینا کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ اور آج جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ شمشیر صاحب کے پلان کا حصہ تھا، اور اس پلان نے میر کو تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ وہ غصے میں ارینا کے کمرے میں گیا اور بازو سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم؟ روکو یہ سب ورنہ تمہارا برا حال کر دوں گا، وہ اسے دھمکی دیتا ہوا بولا۔ ارینا مسکرائی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں الزام سے برالذمہ کیا ہے، تم ہی نے تو کہا تھا میں تم پر نکاح کا الزام لگا رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ اس پل اسے ارینا پر شدید غصہ آیا تھا۔ اگر تم نے یہ شادی نہیں رکوائی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، ارینا یاد رکھنا، وہ اسے دھمکی دیتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ آج میر کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی، البتہ اسے دکھ تھا کہ اسے میر جیسے لڑکے سے شادی کرنی پڑ رہی تھی، اور اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میر تکی تو ویسے ہی زبردستی اسے نکاح کر چکا تھا۔ وہ آنسو ضبط کر گئی۔ میر نے اسے انتقام لینا چاہا تھا اور وہ دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ اس کے اسی انتقام سے وہ اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ شادی کا دن بھی قریب آ چکا تھا۔ ارینا کے گھر والے بھی گھر آ چکے تھے اور گھر میں شادی کا ماحول بنا تھا۔ بنگلے کو کسی دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ سب خوش تھے سوائے سائمہ چچی اور میر کے۔ میر کو اپنا منصوبہ خود ہی اپنے گلے پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے باپ کی نظر میں خود اچھا بننے کی خاطر وہ اب تک خاموش تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ارینا کو اچھا سبق سکھائے۔ آج پھر سے اس کا نکاح ارینا سے ہو رہا تھا۔ اس دن تو اس نے زبردستی اس سے نکاح کیا تھا، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ زبردستی حقیقت بن جائے گی۔ وہ لڑکی جسے وہ 2 ٹکے کی لڑکی سمجھتا تھا آج اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے ارینا کی موجودگی سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، اور تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی کہ تم یہاں بیٹھی ہو؟ نکلو یہاں سے، وہ اسے غصے سے بولا۔ ارینا نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ تم ہی نے تو مجھے بیوی بنایا تھا میر، پھر یہ سب گریز کس لیے؟ وہ اسے پوچھنے لگی۔ میر کو اس کی بات سن کر آگ ہی لگ گئی تھی۔ شوق سے تمہیں بیوی نہیں بنایا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا تم سے، اور یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئی ہو۔ میں تمہیں اس گھر سے نکلنے پر مجبور کر دوں گا، وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا بولا۔ ارینا دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور اس کا عروسی روپ دیکھ کر میر کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اسے مبہوت ہو کر دیکھنے لگا، مگر پھر اسے ارینا کے دیے زخم یاد آ گئے۔ وہ وحشی بنتا اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکال کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گئی۔ کوئی بات نہیں میر، بہت جلد تم سارے گھر والوں کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کرو گے، وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا لباس تبدیل کیا اور جیولری اتار کر ہاتھ منہ دھوتی وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ کافی تھک گئی تھی۔ میر کے بارے میں وہ سوچنے لگی کہ ایک انسان اپنی انا میں اتنا بھی بے رحم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف میر ٹیرس میں آ کر سگریٹ سلگانے لگا اور ارینا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے کسی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ گراج میں آیا اور گاڑی لے کر اپنے دوست کے فلیٹ میں چلا گیا تاکہ اپنا غم ہلکا کر سکے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسے خود کو اذیت دیتا دیکھ کر اس کے دوست بھی پریشان ہو گئے تھے۔ میر، تم خود کو خواہ تکلیف دے رہے ہو، ارینا بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے ماں سے تو لاکھ گنا بہتر ہے۔ پہلے خود تم نے زبردستی ارینا سے نکاح کیا، اب نبھاؤ بھی اس رشتے کو، اس کے دوست اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ میر غصے سے انہیں دیکھنے لگا اور ناراض ہوتا ہوا واپس گھر چلا گیا۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ جو ہی گھر آیا اور اس کا گزر ارینا کے کمرے کے قریب سے ہوا تو بے ساختہ اس کے قدم تھم گئے۔ کچھ سوچ کر وہ ارینا کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، مگر وہ آرام دہ لباس میں لیٹی سو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔
وہ اس وقت سوتے ہوئے بھی معصوم سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرافت نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید اس کے دوست ٹھیک کہتے ہیں، ارینا اور سماب میں بہت فرق تھا۔ اس کا دھیان سماب کی طرف چلا گیا۔ سماب کا سوچتے ہی وہ ایک بار پھر تلخ ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ولیمے کے بعد اس نے وکیل صاحب سے رابطہ کیا، طلاق کے پیپرز بنوانے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا۔ ارینا جو اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی اس کی یہ بات سن چکی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لی تم نے میر؟ وہ استہزائیہ بولی تھی۔ میر نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ تم جیسی 2 کی لڑکی یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ میں اس کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارینا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی سوچا نہ تھا۔ اگر واقعی میر اسے طلاق دے دیتا تو زمانہ باتیں بناتا۔ اس کے ماں باپ کیا سوچتے، خاندان والے کیا سوچتے؟ وہ آنسو ضبط کرتی شمشیر صاحب کے پاس آئی تھی اور انہیں میر کے ارادوں کے بارے میں بتایا تھا۔ چچا جان، اس طلاق کے بعد میرے ماں باپ بہت دکھی ہوں گے اور خاندان والے بہت سی باتیں بنائیں گے۔ میر تو اس بار بھی جیت جائے گا، اس صورت میں شکست تو میرے مقدر میں آئے گی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ شمشیر صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ ارینا سے بہت شرمندہ تھے۔ ان کے اپنے بیٹے نے اس پھول سی بچی کی زندگی کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ارینا، بھروسہ رکھو اپنے چچا پر، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ میں میر کا باپ ہوں، اسے بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ میر کی کمزوری سے ہی تمہیں فائدہ اٹھانا ہے تاکہ وہ اپنا فیصلہ بدلے، شمشیر صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ وہ اب غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ رات کو میر جب اپنے کمرے میں موجود تھا تو ارینا اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں جا رہی ہوں میر، تم چاہتے تھے نا میں اس گھر سے چلی جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں، اب میں جا رہی ہوں کل اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میری طرف سے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی اس پر مجھے معاف کر دینا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ چچا جان تمہارے لیے متفکر تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تم پر نظر رکھنے کو کہا اور میں نے ویسا ہی کیا۔ تمہاری ہر بات کی خبر انہیں دی، مگر مجھے نہیں پتا تھا اس کی سزا مجھے ملے گی، وہ آنسو ضبط کرتی ہوئی بولی۔ میر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اپنی کیفیت پر وہ بھی گھبرا اٹھا تھا۔ وہ اپنا سامان لیتی وہاں سے چلی گئی۔ اچانک جانے کیوں میر کا دل بھی اداس ہونے لگا۔ اس کے جی میں آیا وہ اسے روک لے، اسے کہیں نہ جانے دے، مگر پھر خاموش رہ گیا۔ اگلے دن وہ اپنا سامان پیک کر چکی تھی اور واقعی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میر، میں اب واپس نہیں آؤں گی، وہ میر کے پاس آتی ہوئی بولی اور اپنا ہینڈ کیری لیتی ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ میر کا دل برا ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا اس سب میں ارینا کی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اسے معافی مانگ رہی تھی اور اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اپنی پڑھائی چھوڑ رہی تھی۔ یہ سب اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ شمشیر صاحب میر کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنے لگے جو اس وقت اداس نظر آ رہا تھا۔ میر کچھ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے وکیل صاحب کا فون آیا جو اسے طلاق کے کاغذات بن جانے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ وہ کاغذات آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں کچھ دن بعد آپ سے رابطہ کرتا ہوں، وہ تھک کر بولا اور کال بند کر دی۔ جانے کیوں یہ فیصلہ اسے مشکل لگ رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں آج پہلی مرتبہ اسے ارینا کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب اس کے کانوں میں نہ ارینا کی آواز گونجتی تھی اور نہ وہ اس کا چہرہ دیکھ پاتا تھا۔ اسے یہ سب کچھ تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے اپنا فون کھولا اور گیلری میں جا کر اپنی اور ارینا کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ کم عمر لڑکی تھی، اس سے بہت چھوٹی۔ اب اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کر کے شاید اس نے ظلم کیا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ کو پتا تھا کہ ارینا ہمیشہ کے لیے گئی ہے، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یوں ہی میکے رہنے گئی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور شمشیر صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ، آپ کو ارینا نے اپنی واپسی کا بتایا ہے؟ کب واپس آئے گی وہ؟ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتا وہ پوچھنے لگا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میر کو اب تشویش ہونے لگی تھی۔ 1 ماہ ہونے کو تھا اور اب تک ارینا نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں آیا تو دیکھا اس کے ڈیڈ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔
فون پر بات کرنے کے بعد ان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ سب خیریت ہے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ رزاق کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ارینا 15 دن سے ہاسپٹل میں ہے۔ یہ بات وہ اب بتا رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں اسے جا کر دیکھ ہی آؤں، وہ پریشانی سے بولے اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ میر کا دل تڑپا تھا، اس کو فکر ہونے لگی تھی۔ ڈیڈ رکیں، میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ، وہ عجلت میں بولا، اور پھر دونوں گاؤں کے لیے نکل گئے۔ جب وہ اسپتال پہنچا تو دیکھا ارینا پیشنٹ بیڈ پر لیٹی تھی، ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور وہ صدیوں کی کمزور لگ رہی تھی۔ چچا جان مجھے معاف کر دیجیے گا، پتہ نہیں میں زندہ بھی بچ پاؤں یا نہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جب سے گاؤں آئی تھی اس نے سب تکلیف دہ باتیں سوچ سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو منع کیا تھا وہ شمشیر صاحب کو کچھ نہ بتائیں، مگر آج رزاق صاحب نے انہیں سب سچ بتا دیا تھا۔ میر ارینا کی یہ حالت دیکھ کر میر خود بھی دکھی محسوس کر رہا تھا۔ ایسے مت کہو بیٹا، تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ میر خاموش تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ شام میں وہ واپس شہر کے لیے نکل گئے۔ وہ گھر آیا تو اسے سماپ کا فون آنے لگا۔ وہ اسے ریسٹورنٹ میں ملاقات کے لیے بلا رہی تھی۔ کچھ سوچتا ہوا وہ ریسٹورنٹ چلا گیا۔ بولو سماپ، کیوں بلایا تم نے مجھے؟ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ آج بھی وہ بورڈ ڈریسنگ کر کے آئی تھی، مگر میر کو آج اس کی ڈریسنگ بالکل بھی اپنی جانب مائل نہیں کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہوں اور میری عدت بھی پوری ہو گئی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میری شادی ہو چکی ہے، وہ اسے بتاتا ہوا بولا۔ ہاں جانتی ہوں، ریحان نے بتایا تھا تم نے اپنی کزن سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے اس کی وجہ سے تم اور میں الگ ہوئے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سچ تھا، اسے اپنے دوست ریحان سے یہ سب باتیں کی تھیں۔ اسے ارینا کی فکر ہو رہی تھی۔ آج سماپ سے ملنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہوں؟ شمشیر صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ اس وقت لان میں تنہا کرسی پر بیٹھے تھے۔ سماپ نے بلایا تھا۔ وہ سچ بولتا ہوا ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے ایک ماہ میں ارینا کی غیر موجودگی میں اس نے خود کا محاسبہ کیا تھا اور اس نے خود کو ہی اپنا مجرم سمجھا تھا، اس لیے وہ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سچ بولنے پر شمشیر صاحب کو اچھا لگا تھا۔ تو کیا کہہ رہی تھی وہ؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو میر نے انہیں سماپ کی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر شمشیر صاحب کا دل دھڑکا کہ کہیں واقعی میر اس سے شادی نہ کر لے، لیکن پھر کچھ سوچا اور آسانیت سے بولے، ٹھیک ہے میر، تم ارینا کو طلاق دے دو اور سماپ سے شادی کر لو۔ میں بھی تھک چکا ہوں، تم کرو گے تو وہی جو تمہارا دل چاہے گا۔ پہلے بھی تم نے محض انتقام کی خاطر ارینا سے نکاح کیا، اب چونکہ سماپ اور تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو تم ارینا کو آزاد کر دو اور سماپ سے شادی کر لو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ میر کے دل کو ان کی باتیں سن کر کچھ ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ڈیڈ، آپ بھی سو جائیں، وہ نگاہیں چراتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ شمشیر صاحب اس کے اندر تبدیلی نوٹ کر رہے تھے کہ وہ خاموش ہو گیا تھا، نہ غصہ کرتا تھا نہ زیادہ بولتا تھا، اور اب تو اس نے سچ بولنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے دل سے دعا کی کہ میر ارینا کو قبول کر لے اور وہ دونوں خوشی سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں۔ اپنے دوست سے اس نے سماپ کے بارے میں مشورہ کیا تھا اور اس کے دوست نے اسے پاگل کہہ رہے تھے، جو ارینا جیسی شریف لڑکی کو صرف سماپ جیسی دھوکے باز لڑکی کے لیے چھوڑ دے۔ میں تو تمہیں یہی مخلص مشورہ دوں گا، تم ارینا بھابھی کو طلاق نہ دو اور ان کے ساتھ نئی زندگی شروع کرو۔ سماپ جیسی لڑکیاں ایک شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنے دوست کی بات میں دم لگا تھا۔ وہ ارینا کے بارے میں سوچنے لگا اور واقعی وہ سماپ سے بہتر تھی۔ اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس تھا اور اب تو دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ارینا سے بدلہ لینے کی خاطر اس سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تبھی تو اس کی غیر موجودگی میں اسے سکون نہیں مل رہا۔ آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی ہیں اور سماپ جسے وہ پسند کرتا تھا اس کی بھی کوئی وقت نہیں رہی۔ آج خود سے اعتراف کر لو میر کہ تم ارینا کو دل دے بیٹھے ہو۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ تھک ہار گیا اور پھر چابی لے کر اٹھا اور گاؤں چلا گیا۔ ارینا کی حالت کافی بہتر تھی اور وہ گھر پر موجود تھی۔ ارینا چلو گھر چلیں،
وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، جبکہ ارینا شاکڈ رہ گئی تھی۔ ارینا کے ماں باپ نے بھی اسے سمجھایا کہ اسے اب اپنے شوہر کے گھر چلے جانا چاہیے۔ وہ حیرانی سے اس کے ساتھ گاڑی تک آئی تھی۔ کیا ابھی بھی تمہارا انتقام ختم نہیں ہوا؟ وہ نکاہٹ سے بولی۔ انتقام ختم ہو چکا ہے، اور یہ شاید محبت کا آغاز ہے، وہ پورے دل سے بولا تھا۔ ارینا حیران رہ گئی۔ وہ اسے پوری عزت سے گھر لایا تھا اور اس کے ساتھ اپنا سلوک بدل دیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس کا یہ انتقام محبت کی صورت اختیار کر لے گا؟ آئی ایم سوری، وہ رات کو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ ارینا دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اسے معذرت کر رہا تھا اور ارینا کو آج یقین آ گیا تھا کہ میر اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ وہ جیت گئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ جب میر اپنی ضد انا اور انتقام ختم کر کے اسے عزت سے اپنا رہا تھا تو وہ بھی اپنا دل بڑا کر کے اس نئے رشتے کی شروعات کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اگر تم خود کو میرے لیے بدل رہے ہو تو مجھے تمہارا ساتھ قبول ہے، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ میر نے نہ صرف وعدہ کیا تھا بلکہ اسے بدل کر بھی دکھایا تھا۔ دور کہیں چاند کی روشنی نے ان کے وجود پر اپنی چاندنی کو بکھیرا تھا۔ لان میں چہل قدمی کرتے وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے اور شمشیر صاحب کھڑکی سے انہیں دیکھ کر مسکرائے تھے۔ آج انہیں یقین آ چکا تھا کہ محبت بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی سنورنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میر اس کی مثال تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔